اگر انہوں نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا تو کامیابی کس میں؟ نبی کے راستے پر. اس لیے کہ نبی نے چل کر کے ہمیں دکھلا دیا ہے کہ اس طرح سے تم کو زندگی گزارنا ہے. تو مکمل دین نبی کے دور میں ہو چکا ہے. اب ترقی یافتہ دور ہے، لوگ ترقی کر رہے ہیں، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. منٹوں میں لوگ، ابھی یہ چھوٹا سا پروگرام ہو رہا ہے کہاں؟ خربنوا میں، اور ابھی ترنت 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے. کس کی ترقی ہے؟ سوشل میڈیا کی ترقی ہے. اور سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے جوڑنے کا ایک ذریعہ مہیا کرتا ہے، ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ جڑتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مواد کو لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اپنے علم کو لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب سے سوشل میڈیا کو لوگوں نے اپنایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے ماننے والے بے شمار ہوئے، میں کوئی شک نہیں ہے. نوجوان طبقے کے لوگ کثیر تعداد میں حق کو قبول کیا ہے. کیوں؟ انہوں نے اصل چیز کو تلاش کیا، بہترین چیز کو تلاش کیا، بہتر چیز ملتا گیا. ظاہر سی بات ہے، راستہ 2 ہے. اللہ نے 2 راستہ دکھلا دیا. کہاں راستہ؟ ایک جنت کا راستہ ہے جو ڈائریکٹ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. اور ایک ٹیڑھا میڑھا وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ ہڑاس کے جا کر کے جہنم میں گر جاتا ہے. اب ہم کو اپنانا ہوگا سیدھا راستہ جنت میں، غلط راستہ جہنم میں. اختیار آپ کو کرنا ہوگا، سوچنا آپ کو ہوگا. چلنے سے پہلے 100 مرتبہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ یہ راستہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. غلط راستہ اپنائیں گے، غلط جگہ آپ چلے جائیں گے. دیکھیے جنہوں نے صحیح راستہ اپنایا ان کی کامیابی مل گئی، جنہوں نے غلط راستہ اپنایا وہ بھترام پور چلا گیا. جان رہے ہیں سوشل میڈیا جب سے شروع ہوا ہے بہت سے حق کو لوگوں نے قبول کیا ہے، حق کو قبول کیا ہے. منٹوں میں صحیح ستہ کی حدیث کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایک سے ایک پورے دنیا کے بڑے بڑے عالم کی فتوے کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اب حق کو نہیں چھپا سکتے ہیں، نہیں چھپا سکتے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا کہ بڑے مولوی صاحب کہا کرتے تھے ہمارا اکابرین کا حکم ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. وہ دور چلا گیا. منٹوں میں پڑھے لکھے نوجوان ترنت نکالتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ کلام مقدس کی فلاں آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. فوراً ذہن میں بات آ جاتی ہے. اور جن نوجوانوں نے، جن بھائیوں نے اس کو غلط استعمال کیا وہ ناکام ہو گیا. جو بھائی غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کیا وہ ناکام ہو گئے. جیسے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ نقصان اس موبائل کے ذریعے سے ہوا ہے. بچے بگڑ چکے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، گیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں رات رات ایک دوسروں سے بات کرتی ہیں. ایک گھر میں 3 موبائل، 4 بڑے بڑے موبائل ہیں، اس میں سے 300 350 کا ریچارج ہوتا ہے. کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جس گھرانے میں 1000 کا موبائل خرچ نہ ہوتا ہو، ریچارج میں خرچہ نہیں کرتا ہو. تو کیا قرآن سننے میں وہ MB خرچہ کرتے ہیں جی؟ وہ پاور جو بھرواتے ہیں کیا قرآن سننے، حدیث سننے، مولوی کی تقریر سننے؟ نہیں، خالی گانا بجانا اور عاشق معشوقہ کی فون اور پوری رات ویڈیو کال میں بات کر کے
اس MB کو ختم کر دے. اس کا مزاج دیکھیے، جھمٹا میں، چٹکلا میں، شعر و شاعری میں، گانا میں، ناچ میں، اور قرآنیت کی محفل میں، اور ننگی تصاویر کو دیکھ کر کے وہ پورے مہینہ کا 350 کا ریچارج خرچ کر دیتے. کوئی فائدہ ملا اس کا؟ نہیں فائدہ ملا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاہا، مگر انہوں نے جہنم کا راستہ کو اپنا لیا، جنت کا راستہ اپنایا نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. راہ ہدایت کھل جانے کے بعد بھی، اس ترقی یافتہ دور میں بھی، اگر کہے لوگ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تحیات کسے کہتے ہیں، آیت الکرسی کسے کہتے ہیں، درود کسے کہتے ہیں، نماز کا طریقہ کس طرح سے ہے، تحیات اور درود کس طرح سے ہے، جنازے کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی شکایت کرے تو یہ مانی نہیں جائے گی، نہیں مانی جائے گی. اس لیے موبائل کے ذریعے سے آج یہ سب بچیاں جو یہ فارورڈ بن چکی ہیں، میک میں آ کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے کی جرات کرتی ہیں اور شاندار سے نظم خوانی پیش کرتی ہیں، نظم پیش کرتی ہیں. یہ کس کا دین ہے؟ سوشل میڈیا کا دین. سب کو بے باک بنا دیا ہے، نڈر بنا دیا ہے، اور نڈر ہو کر کے اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. تو غلط چیز کو اپناؤ گے غلط بن جاؤ گے، صحیح چیز کو اپناؤ گے صحیح بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. راہ ہدایت کھل جانے کے بعد، راہ ہدایت کھل جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر رسول کے راستے سے پھر جائیں، رسول کے راستے کو چھوڑ دیں، راہ حق کو چھوڑ دیں، اور اللہ اس کی رسول کے علاوہ دوسرے راستہ کو اختیار کرے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلاتے ہیں جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم چور بن جاؤ، اللہ تم کو سدھار دے گا. تم بدماش بن جاؤ، اللہ تم کو سدھار دے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. نہیں یاد کرو گے، جاؤ تم کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کہاں چھوڑ دیتا ہوں؟ اس دنیا کے اندر. جاؤ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، جہاں چاہو جاؤ. ایک دن جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا اور جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی، جس سرزمین میں اللہ رب العالمین چاہے گا وہیں موت کی گھاٹ اتار دے. سمجھ جاؤ، بات کو سمجھو، موت کی گھاٹ اتر جائے گی. اسی لیے راہ ہدایت کھل جانے کے بعد بھی اگر رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اسے اسی راستے پر چلاتے ہیں جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے. یعنی چوری کا راستہ اپنایا، چھوٹا سا چور تھا، دھیرے 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 ہیرا چرایا، گاؤں کا پیسہ چرایا، علاقے کا پیسہ چرایا، ATM مارا، دھیرے 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 چوری کرتا رہا، یہاں تک کہ کرمنل ہو گیا، ڈاکو ہو گیا. سمجھ رہے؟ ڈاکو ہو گیا، بڑا چور بن گیا. معلوم ہوا، سنو، جس راستے کو تم اپناؤ گے وہ راستے میں تم کو کامیابی مل جائے گی، اور دھیرے 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 گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم کے گڈھے میں گر جاؤ گے. اسی لیے صحیح راستے کو اپناؤ گے صحیح بن جاؤ گے، غلط راستے کو اپناؤ گے غلط بن جاؤ. سنو اس بات کو. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے گاؤں کے مکتب کو درست کریں. مکتب درست ہوگا، بنیادی تعلیم مضبوط ہوگی، یہ بچے کی ذہن سازی ہوگی، ان کا عقیدہ درست ہوگا،
ان کا عمل درست ہوگا اور یہ کام نیکی کا کام کریں گے. اور آپ نے اگر مکتب کو درست نہیں کیا، یہ بچے درست نہیں ہوں گے تو مستقبل روشن نہیں ہوگا. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گاؤں کے مکتب کو مضبوط کریں، ٹھوس تعلیم دلائیں اور اچھے مدرس کو رکھیں، ماسٹر کو رکھیں اور شاندار تعلیم کا بندوبست کریں، انتظام کریں. ساری چیزیں ہم ضرورت کو پوری کرتے ہیں، ایک سے ایک گاڑی، ایک سے ایک بنگلہ، ایک سے ایک زمین خریدتے ہیں، مگر یہیں جب مولوی کی تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو 12 مہینہ 1200 دینا نہیں چاہتے، 12 مہینہ 1200 نہیں دینا چاہتے ہیں. یہ مسلمان دو چیز میں آکی ہے، گاڑی دوڑانے میں